والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور و معروف کتاب جس میں آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے. ان کی اس کتاب کی یہ آخری حدیث اور یہ آخری باب ہے. اس کتاب کی اہمیت حدیث کی ہزار کتابوں کے درمیان یہ ہے کہ امت ہمیشہ سے اس کتاب کو اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کہتی چلی آئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آخری باب کے اندر قرآن شریف کی ایک آیت کو پیش فرما رہے ہیں اور مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ اس حقیقت سے واقف ہو جائیں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بھائی بار بار کیوں آ رہے، چھوڑ دو اس کو، میں بولتا ہوں جاؤ تمہیں آ
ہم آج بات امت اپنے دل و دماغ میں اس عقیدے کو مضبوط کر لے کہ ہم اللہ فرماتا ہے کہ ہم کل میدان محشر میں ایک ترازو رکھیں گے اور ساری دنیا کے سامنے وہ ترازو ہوگی، جہاں ہر انسان کے اعمال کو اس ترازو کے اندر رکھ کر تولا جائے گا۔ دنیا کے اندر ترازو میں وہ جنس جس کی خرید و فروخت ہوتی تھی وہی چیز رکھی جاتی تھی۔ پھر دنیا کے اندر سائنس کا دور آیا تو دنیا کی وہ چیزیں کہ جو نظر نہیں آتی ہیں، عام طور پر آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں، ایسے ایسے مقیاس اور ترازو بنا دیے گئے کہ ان کو بھی تولا جاتا ہے اور ان کے لیے بھی پیمانے رکھ دیے گئے۔ آج ہمارے سامنے اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں کہ ان کے ترازو ہیں، حالانکہ وہ چیز ہماری آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ ہم ہوائی جہاز سے جہاں پہنچتے ہیں، جس ہوائی اڈے پر اترنے سے پہلے وہ گرمی کے ترازو سے تول کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں گرمی اس ترازو کے اعتبار سے کتنے درجے کی ہے۔ آج یہ ترازو ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی ترازو نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر ترازو ایسی ہوتی تھی کہ جس کے اندر چیز کو، ظاہری چیز کو دیکھ کر رکھا جاتا تھا اور تول کر اس کے وزن کو محسوس کیا جاتا تھا۔ اللہ نے ان بندوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کے اندر فرمایا ہم ترازو کو رکھ دیں گے اور عدل و انصاف کے لیے رکھیں گے، قیامت کے دن رکھیں گے، جس ترازو کے اندر انسان کے عمل کو، اس کی زبان سے نکلے ہوئے قول کو رکھ کر تولا جائے گا، اور یہی اس انسان کی اگلی منزل، آیا اس کو جنت کی طرف چلنا ہے، خدا کی رحمت کی طرف چلنا ہے، یا جہنم کی طرف، خدا کے عذاب کی طرف چلنا ہے، یہاں سے متعین ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ میدان محشر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ اعمال کی کثرت اور قلت کے اوپر نہیں ہوگا کہ ان کو گنا جائے کہ اس انسان کی زندگی کے اندر کتنے اعمال صالحہ ہیں اور کتنے اعمال سیئہ ہیں، نہیں، بلکہ وہاں اس ترازو کے اندر تول کر جس عمل کا وزن زیادہ ہوگا اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ آخر کے اندر کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اعمال صالحہ کا وزن بڑھ جائے اگرچہ گنتی کے اندر کم ہو، اس لیے کہ اعتبار گنتی کا نہیں ہوگا بلکہ عمل کا ہوگا، بلکہ اس کے وزن کا ہوگا۔ اس وزن کی کمی اور زیادتی کی بنیاد کیا بنے گی؟ اعمال صالحہ کے عمل میں جو وزن پیدا ہوگا وہ عمل کرنے والے کی اخلاص و للہیت کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک عمل انسان کر رہا ہے وہ دکھلاوے کے لیے عمل ہے، اگرچہ وہ عمل دیکھنے میں بہت اچھا ہے
لیکن میزان عمل کے اندر اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس۔ وہ آدمی جو عمل کو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کا عمل باطل ہے، اس کی کوئی اہمیت اللہ کی نظر کے اندر نہیں ہے۔ کل میدان محشر کے اندر وہ عمل بے حیثیت اور بے وزن ہو جائے گا۔ اسی طرح اعمال اخلاص و للہیت کے ساتھ اوقات اور مکان کے اعتبار سے بھی بڑھتے ہیں۔ ایک انسان اخلاص و للہیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یہاں کی مسجد میں، پھر وہ اسی عمل کو لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے بیت المقدس میں، پھر اسی عمل کو لے جا کر پیش کرتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کے اندر، پھر اسی عمل کو لے جا کر پیش کرتا ہے بیت اللہ کے مسجد میں، مسجد حرام میں۔ ہر جگہ عمل کے اعتبار سے بلندی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کل میزان عمل کے اندر جا کر ظاہر ہوگا۔ اگرچہ دیکھنے کے اندر ہماری نظر میں ہر جگہ نماز ایک ہی ہے، ایک ہی وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کے اعتبار سے ایک عمل ہم اس وقت کر رہے ہیں، پھر وہی عمل رمضان کے دنوں کے اندر کیا جائے، پھر وہی عمل رات میں کیا جائے، پھر وہی عمل شب قدر کے اندر کیا جائے۔ ہر جگہ اس عمل کی قدر و قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن بنیاد ہر جگہ اخلاص و للہیت، تعلق مع اللہ ہوگا۔ اسی طرح سے بالکل یہی چیز ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے اندر طغیان و سرکشی جس درجے کے اندر اللہ کے ساتھ ہوگی، اسی درجے میں اس گناہ کا وزن بڑھتا رہے گا۔ اگرچہ دیکھنے کے اندر ایک ہی چیز ہے، انسان منہ کالا کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ ایک تو کسی بھی عورت کے ساتھ منہ کو کالا کرنا، پھر ایک انسان اپنے پڑوسی کے جو تیرے امن کا محتاج ہے، اس کے غیر موجودگی کے اندر تیری یہ خیانت، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس ایک گناہ کو کئی گناہوں کے برابر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آپ کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ ایک تو آج کے زمانے کے لوگ اس وقت یہ نہ سمجھیں کہ انسان کا عمل ترازو میں رکھا کیسے جائے گا، اس لیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم کرتے ہیں، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں، ہماری وہ زبان سے نکلی ہوئی بات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ترازو میں تو وہ چیز تولی جاتی ہے جس کا جسم ہوتا ہے، وہ جسم رکھا جاتا ہے۔ اب اس جسم کا وزن ہے، ترازو میں رکھ کر تول دیا جائے گا۔ عمل صالح کا وزن زیادہ ہے یا غیر صالح کا وزن زیادہ ہے؟ جب ہمارے عمل کا وجود نہیں ہے کوئی، تو ترازو میں رکھ کر تولا کیسے جائے گا؟ جب ہماری بات کا کوئی وجود اور جسم نہیں ہے، تو ترازو میں رکھ کر تولا کیسے جائے گا؟ اللہ کی اس آیت کو لا کر
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو لوگ اس کا انکار کرتے تھے کہ نہیں حقیقتاً کوئی ترازو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی قرآن کی اس آیت کے اندر کہ ہم میزان عمل میدان محشر میں ترازو رکھیں گے اور وہاں تولیں گے، حقیقتاً کوئی ترازو نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے، حقیقتاً کوئی ترازو نہیں ہے، بلکہ جس طرح عدالت کی عمارت بنتی ہے اس عمارت کے اوپر ایک ترازو کا نشان بنایا جاتا ہے اور دونوں پلے برابر ہوتے ہیں اس کے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایسی عمارت ہے جہاں بالکل عدل و انصاف کا اظہار ہوتا ہے، کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن کے اندر اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم میزان عمل رکھیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ترازو ہوگی جیسے پنساری کی دکان پر رکھی رہتی ہے، اس لیے کہ تولا ہی نہیں جا سکتا۔ عمل کو تولیں گے تو عمل کا جسم نہیں، قول کو تولیں گے تو قول کا کوئی جسم نہیں، بلکہ ترازو بول کر اللہ عدل و انصاف کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم میدان محشر میں ہر ایک مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف ادا کریں گے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو بات ثابت ہے وہ فرماتے ہیں دنیا کی اسی ترازو کی طرح ترازو ہوگی، اس ترازو کے بھی دو پلے ہوں گے، جس طرح پکڑنے والا پکڑتا ہے اور بالکل بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے جو اگر بیچ میں آ گئی تو دونوں طرف کا وزن برابر ہے، اسے عربی میں لسان کہتے ہیں، زبان۔ فرماتے ہیں اس ترازو کی زبان بھی ہوگی، ہر دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ میرے عمل اور قول کو تولا جا رہا ہے بالکل عدل و انصاف کے ساتھ۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات میں اس آیت کو لا کر یہ بتایا کہ یہ عقیدہ غلط